نبی نبی یا نبی 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 یا نبی 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 کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں ادب کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے جو حسب امت کے تیرے لب پر سایہ کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عروج حالوں کا توڑ تالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے عروج حالوں کا توڑ تالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو حبشی رنگ کا غلام تیرا دیدار آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھایا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھایا چمن میں کلیوں کے خوب حسنوں جمال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائن سبھی آنا ہے رکن سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبھی آنا ہے رکن سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر مولانا کا مولانا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجری طیبہ میں ادب کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
فرماوے. اب میں مفتی شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا ابو صاحب کاموں کو پہلے اپنے ہاتھوں سے باندھے. جی اس کی اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب. ایک نور کی بارش ہے، رحمت کی علامت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے. محبوب خدا کا اب فرمان ہوا پورا، محبوب خدا کا اب فرمان ہوا قرآن کا پڑھنا ہی مومن کی عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا ہی مومن کی تجارت ہے. ہم سب کے لیے موقع صد شکر و مسلط ہے، اس تاز مکرم کی. قاری آصف صاحب کا ذکر ہے خصوصی طور پر. اس تاز مکرم کی محنت کی کرامت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے. حضرت مولانا ابو شمع صاحب کو مبارکبادی. وہ تم کو مبارک اب دو شہما ہزاروں بار، ہو تم کو مبارک اب دو شہما ہزاروں بار، کہ بیٹی دلائی اب تقدیس و وجاہت ہے، کہ بیٹی دلائی اب تقدیس و وجاہت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے. توبہ ہے جو نام اس کا اور کام بھی توبہ ہے آج اسحاق کی. حضرت مولانا اسحاق صاحب جو اس مدرسے کے ناظم ہیں، جو محتمم ہیں، ماشاءاللہ دن رات کی ان کی محنت ہے. آج ان کی محنت کا یہ جو ہے ثمرہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہے آج اسحاقی چہرے پہ بشاشت ہے آج اسحاقی چہرے پہ بشاشت ہے. اس ادارے کا ذکر، اس ادارے کا نام دارالاطفال، اس کے طرف منسوب شعر. اطفالی صدقہ ہے تو باجے جو پائی ہے، قرآن کی دولت ہے اور تاج فضیلت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت
دنیا کو بھی حیرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے۔ توبہ کی والدہ، دادی اور پھپھو، ان کا ذکر ہے، ان کو ان کے لیے بھی مبارکبادی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، پھیلی ہے فضاؤں میں، ماں دادی و پھپھو کو خوشیوں کی یہ ساعت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے۔ اب توبہ کو مبارکباد ہے۔ اے توبہ مبارک ہو، یہ تاج ہے قرآنی، اے توبہ مبارک ہو، یہ تاج ہے قرآنی، اب خاص یہ حق کی تجھ پہ، اب خاص ہے یہ حق کی تجھ پر یہ عنایت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے۔ توبہ کے جو بھائی ہیں خالد اور شاہد، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ خالد اور شاہد بھی نازاؤ بہن پر ہیں، بھائی کو بہن سے ہی لاریب محبت ہے، بھائی کو بہن سے ہی لاریب محبت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے۔ مقطع کا شعر ہے، آخری شعر بندے کی دعا ہے۔ نکلی ہے دعا دل سے صادق نے سنا جب ہے، صادق نے سنا جب ہے، نکلی ہے دعا دل سے، توبہ کی تلاوت میں ایک خاص حلاوت ہے، توبہ کی تلاوت میں ایک خاص حلاوت ہے، ایک نور کی بارش ہے، رحمت کی علامت ہے، قرآن کی برکت ہے، توبہ کی تلاوت ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا شان ہے حفاظ کی، کیا شان ہے حفاظ کی، دستار حفظ کی بڑی شان دیکھیے، اور بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی بڑی شان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی شان
انوکھی یہ شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے۔ اسحاق قاری آصف کی فکریں ہوئی بہت، اسحاق قاری آصف کی فکریں ہوئی بہت، اسحاق قاری آصف کی فکریں ہوئی بہت۔ آج ان کے چہرے پہ، ہاں آج ان کے چہرے پہ ذرا مسکان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی یہ بڑی شان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے۔ بیٹی جو میری حافظ قرآن بن گئی، بیٹی جو میری حافظ قرآن بن گئی، بیٹی جو میری حافظ قرآن بن گئی، جنت میرے لیے، ہاں جنت میرے لیے ہوئی آسان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی یہ بڑی شان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے۔ لرزات جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی، لرزات جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی، لرزات جس کے ڈر سے زمین آسماں سبھی، اس کو سنبھال سینے، ہاں اس کو سنبھال سینے میں انسان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی یہ بڑی شان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے۔ جنت میں سات نسلوں کو حافظ قرآن کے، جنت میں سات نسلوں کو حافظ قرآن کے، جنت میں سات نسلوں کو حافظ قرآن کے، لے جائیں گے نبی، ہاں لے جائیں گے نبی کا فرمان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، دستار حفظ کی یہ بڑی شان دیکھیے، دلہن بنی ہے حافظ قرآن دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی یہ شان دیکھیے۔ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، آج کی اس بابرکت، بارونق اور پرنور مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان اور بڑا کرم ہے۔ تکمیل حفظ قرآن کی مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ دو چھوٹی بچیوں نے، معصوم بچیوں نے اللہ تعالیٰ کے پورے کلام کو 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ کوئی آسان کام ہے دوستوں؟ بتائیے ذرا، کوئی آسان کام ہے؟ ہم چلے میں جاتے ہیں، 40 دن جماعت میں جاتے ہیں، 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم کو سکھانے والا مستقل صبح شام ہمارے پیچھے لگ کر کے سکھاتا ہے، تو بڑی مشکل سے ہم 10 صورتیں یاد کر کے آتے ہیں۔ 4 مہینے میں 10 صورتیں، وہ بھی اپنے انداز سے۔
لیکن ان دو بچیوں نے کتنا کمال کیا، اللہ کے ان پر کتنا بڑا احسان ہوا کہ 30 پاروں کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو شروع سے آخر تک کوئی بندہ یاد کر سکتا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، کوئی کتاب یاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں اعجاز رکھا ہے، قرآن کا معجزہ۔ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں آج حفاظ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا ہے وہ کس طرح سے؟ وہ اسی طرح سے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو ان بچوں کی سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کرتے رہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ باطل نہ قرآن کے سامنے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر قرآن کریم کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرے، اس سے پہلے ایسی کوششیں کی جا چکی ہے، ساری دنیا مل کر، دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائیں کہ ہم دنیا سے قرآن کریم کو مٹائے، قرآن پڑھنے والوں کو مٹائے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عزتوں کا وعدہ کیا وہ قرآن سے جڑے رہنے پر کیا۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مقدس کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو بہت اونچا مرتبہ دیتے ہیں۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور جو قرآن کی روحانیت کو اپنے اندر لانے کی فکر اور اس کی کوشش کرتے ہیں۔ بس صرف قرآن کا پڑھنا مراد نہیں ہے، قرآن کے پڑھنے سے انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کے معانی کو سمجھنا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مسلمان کو اس کا جاننا ضروری ہے۔ ہم سال سے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ میرا رب سورہ فاتحہ میں مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کے معانی میں غور کرنا اور قرآن کی روحانیت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ جیسے حضرت مولانا شکیل صاحب نے فرمایا، ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں انہوں نے بیان فرمائی۔ اس میں جو کہا کہ اگر آدمی ان تینوں چیزوں کو لے گا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو دنیا سے قرآن کو اور قرآن والوں کو مٹا سکے۔ اور قرآن کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے۔ آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو تعلیم سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم سے کوئی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ملتا ہے، اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر وہ کہے کہ میں عالم بن رہا ہوں، میں حافظ بن رہا ہوں، تو دوبارہ سوال کرتا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مطلب انہوں نے حافظ بننے کو، عالم بننے کو کوئی تعلیم سمجھا ہی نہیں، حالانکہ حقیقی تعلیم تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تعلیم پر دنیا میں عزتوں کے دینے کا وعدہ کیا ہے اور دنیا میں کامیابیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اسی تعلیم پر انشاءاللہ آخرت میں عزتیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو کامیابیوں سے نوازیں گے۔ یہی تو تعلیم ہے۔ آج ہم نے اکثر اس تعلیم کو تعلیم سمجھنا ہی چھوڑ دیا، یہ ہمارا دماغ کا فطور کہے یا پھر یہ کہ شیطان نے جو ہم کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ بنایا ہے اس کے پس پردہ ہم ایک نمبر کے جاہل ہوئے کہ آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو لب سمجھ لیا، بیکار سمجھ لیا اور اس کو تعلیم کی فہرست سے نکال دیا۔ اس لیے دوستو، جب ہم اپنے بچوں
اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں، اسکول پڑھا رہے ہیں، ہائی اسکول پڑھا رہے ہیں، کالج پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھا رہے ہیں، اس سے اگلی تعلیم کے لیے باہر ملکوں میں بھیج رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، یہ سب کریں ہم، لیکن دوستو اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن سے لا تعلق نہ رکھیں، قرآن سے جوڑے رکھیں، ورنہ آج ہماری مسلمان بچوں اور بچیوں کا جو صرف یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، ہائی اسکولوں میں پڑھتی ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بننا ہے بنے۔ پہلے ہمارا بچہ دیندار بنے، قرآن پڑھنے والا بنے، قرآن پر عمل کرنے والا بنے، بعد میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بعد میں جو چاہے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کے بعد ہمارے اور ایک مہمان جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب مظاہری بیگی قاضی، اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں میں تصویر دیکھ کر، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس آہٹ سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائیں ہستی، تمام عالم بہار رسا ہے۔ مولانا اپنے قیمتی رسائل سے ہمارے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جواب نہیں آ رہا آپ لوگوں کا؟ مجھے معلوم ہے آپ کو وقت زیادہ ہوا ہے، بھوک لگی ہے، مگر اس دھوکے میں نہ رہیں، سامنے جو گھڑی ہے وہ 10 منٹ آگے چل رہی ہے، اور میں کوئی زیادہ لمبا بیان نہیں کرتا، صرف 1 گھنٹے کا میرا عام طور پر بیان ہوتا ہے۔ سنیں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود اور سلام ہو ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس وقت ماشاءاللہ ہم اور آپ قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر اور اللہ والوں کی مجلس میں ہم سب اللہ کے گھر میں کافی دیر سے اپنے اکابر بزرگوں کی بیانات، نصیحت، قرآن حدیث کی روحانی نورانی بہت سی قیمتی باتیں ہم نے سنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مجلس ہے یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، یہ دعاؤں کی قبول ہونے کی مجلس ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے جب ختم قرآن ہوتا ہے تو اس دعا پر آمین کہنے کے لیے 4000 فرشتے اترتے ہیں، اور جو صرف اس دعا پر آمین کہتے ہیں، ختم قرآن پر جو دعا کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کتابوں میں آتا ہے جب ختم قرآن صبح میں ہوتا ہے تو شام تک فرشتے ہمارے لیے اور مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے، ختم قرآن کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور شام میں ختم قرآن ہوتا ہے تو صبح تک تمام فرشتے قرآن ختم کرنے والے اور مجلس سے قرآن ختم شریک ہونے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ اور جو ختم قرآن کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے نام سے ایک درخت اللہ پاک جنت میں لگا دیتے ہیں، اور مستقل ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ختم قرآن کرنے والے کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ختم قرآن کرنے والے کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو مجلس ہے میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے، دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ یہاں ارباب علم و فضل بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اکابر بیٹھے ہیں، ذمہ دار بیٹھے ہیں، ہم سب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور ہمارا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، باوضو بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، ختم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت جن حالات مسائل عالم کے اندر ہم سب گرفتار ہیں کہ دعاؤں کے لیے نہ معلوم آج ہم ترس رہے ہیں، تو لہٰذا گھر ضرور بڑا ہے، سکون نہیں ہے، بچے ہیں فرما بردار نہیں ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں، 2-4 بھائی ہیں، بہن ہیں، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ہزاروں قسم کی مصیبتیں، پریشانی، حالات کی آنکھوں سے اس ملک میں اور اس عالم میں، اس دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے ہماری جسم کی روح ہے
ویسے اس کائنات کی روح قرآن مقدس ہے، پوری کائنات کی روح قرآن مقدس ہے۔ تو ایسے ختم قرآن کے مبارک موقع پر یقیناً ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوگا کہ میں اس مبارک موقع پر خاص طور پر جن طلباء نے طالبات نے قرآن مقدس کو مکمل حفظ یاد کیا ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس دارالاطفال کے ٹرسٹ کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ماشاءاللہ ان بچیوں نے کیا ہے اور یقیناً مبارکبادی کے قابل ہیں۔ آج اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو ان تمام دروازوں سے ہٹا کر اللہ پاک نے اللہ کے گھر اور ختم قرآن کی مجلس میں اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمارے درجات بلند فرمائیں گے۔ مگر میں آپ کو ایک طالب علم ہونے کے ناطے ختم قرآن کے موقع پر یہ بات سنانا ضروری ہے کہ ان بچوں نے جیسے قرآن یاد کیا ہے، سب سے پہلے حافظ جو بنے ہیں، سب سے پہلے حافظ ہم سب کی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ ہیں۔ اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، محدثین، مناظرین، مفسرین سے ہوتے ہوتے یہ ادنی دارالاطفال تک ماشاءاللہ یہ سلسلہ پہنچا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ مگر اس جلسے کا مقصد بھی آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنا ہے کہ دیکھیے کتنے خوش نصیب رہے وہ ماں باپ کہ قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنا جائے گا جو چاند سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ مگر ایک سوال طالب علم مانا سوال یہ ہے کہ محنت کیے بچوں نے تاج پہنا رہے ماں باپ کو، یہ کیوں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ محنت کیا مرغے نے انڈا کھایا ملا صاحب نے، یہ کیسا؟ مگر اکابر علماء نے اس کی بات لکھی ہے کہ ماں باپ کو اس لیے تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا۔ ایک وجہ بیان کرتا ہوں، بہت سے باتیں بیان کی اللہ والوں نے، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ماحول میں گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، معاشرے کے اندر دیکھیے ماں باپ کو جب اپنے بچے اور بچیوں کو حافظ قرآن یا مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو سب سے زیادہ طعنہ باہر والوں سے زیادہ گھر والوں سے سننا پڑتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں، بڑے بزرگ کہتے ہیں، والدین دیگر ان کے والدین کہتے ہیں کہ تم نے اپنے بچے کو بچی کو مدرسے میں داخل کیا قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے مدرسے میں، اگر کسی ڈگری حاصل کرنے کسی کالج میں کسی اسکول میں اسے کوئی ڈاکٹر بناتے، کوئی دنیاوی ہنر اسے سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تم نے اسے رٹ رٹا کر اسے حافظ قرآن بنا دی۔ یہ بہت سی باتیں ماں باپ کو سننے پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو تانے سننے کی برکت سے سب سے پہلے اللہ پاک انعام جو قیامت کے دن دیں گے وہ اللہ پاک قیامت کے دن ان والدین کو دیں گے جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ جہاں بھی یہ طالب علم جلسے میں جاتا ہے تو یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ میں تو حافظ نہیں ہوں مگر الحمدللہ میں حافظ کا باپ ہوں، حافظ کا تایا ہوں۔ ابھی جو میری بھتیجی طوبہ جو حافظہ بنی ہے میں بھی اس کا تایا ہوں، اور ماشاءاللہ میں حافظ کا بڑا بھائی بھی ہوں۔ الحمدللہ تقریباً 60-65 حافظوں کا ماشاءاللہ استاد اور محتمم بھی ہوں۔ یہ اللہ کا کرم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مگر ہم آئے ہوئے مجمع سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ تو حافظ نہیں ہے نا، مگر اس جلسے سے نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم حافظ کے ابا ضرور بنیں گے، کریں گے انشاءاللہ، حافظ کے دادا بنیں گے، حافظ کے نانا بنیں گے، حافظ کے نانی بنیں گے۔ بہت سے ہمارے ماں بہنیں بھی کافی دیر سے بڑا مجمع مستورات کا بیٹھا ہوا ہے، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ ہم حافظ کی والدہ بنیں گے، حافظ کی نانی بنیں گے، دادی بنیں گے، پھوپھی بنیں گے۔ اگر نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم جو بچے بچیاں بن رہے ہیں ان کا تعاون کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حافظ اور حافظوں کی جماعت ہے کہ یہ اس وقت ہمارے کام آتے ہیں۔ حضرت مولانا شکیل صاحب دعوت برکاتہم نے بہت سی قیمتی باتیں آپ کے سامنے سنائی، مگر ان طالبات اور طلباء جو حافظ قرآن بنتے ہیں یہ اس وقت ہمارے کام آتے ہیں جس وقت کوئی حکومت ساتھ دینے والی نہیں ہوتی ہے، کوئی فوج، کوئی حکومت، کوئی اقتدار ہمیں ساتھ دینے والی ہوتی، ان کی دعائیں ہمیں ساتھ آتی ہیں۔ لہٰذا یہ وہ طلباء ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے،
یہ وہ طلبہ ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اہل اللہ، حقیقت میں اگر کوئی اہل اللہ ہے تو وہ سینے ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. اور خادم قرآن جو اخلاص نیت کے ساتھ اس عمل میں جڑے ہوئے ہیں وہ اس وقت کے سب سے بڑے اللہ کے ولی ہیں. ولی کہتے ہی ہمارے معاشرے میں یہ ذہن پھیلا ہوا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ معین الدین اجمیری اور خواجہ قطب الدین کاکی بختیار، صابر کلیر، حسن بصری، یہ اولیاء اللہ کے نام ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں اس وقت کی وہ اللہ کے ولی ہیں اور ولیاء ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. حقیقت میں اللہ کے ولی نہیں ہے. یہ بڑی عظمت والے اللہ کا کلام جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، یہ سب سے بڑا ثواب والا عمل اگر ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے جن کے سینے میں موجود ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں یہ قرآن حکیم ہمارے لیے دستور حیات ہے، قانون حیات ہے، نظام حیات ہے اور ہمارے لیے قیامت کے لیے آب حیات ہے. اس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور سنانا، تفسیر کرنا سب ثواب سے. لہذا علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جیسے ابھی اعلانات سن رہے تھے آپ، ایسا اعلان قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا. کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں، نافرمانوں، گنہگاروں، فاسقوں، مجرموں، شرک کرنے والے، بدعت میں، بغاوت میں، جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں، سب الگ ہو جاؤ. فاسق فاجروں کی جماعت سب الگ ہو جائے گی. جب فاسق فاجر الگ ہو جائیں گے کہ اعلان ایسا ہوگا، علماء، حفاظ، یہ جماعت بھی الگ ہو جائے گی. متقین، پرہیزگاروں کی جماعت الگ ہو جائے گی. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے، حافظ اور عالموں کی جماعت جب الگ ہوگی نا، حافظوں کی جماعت جب الگ ہوگی تو ساری جماعت سب بندی کھڑی کے ساتھ کھڑے رہے گی، مگر اس سب کے سب سے پہلے ممبر ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہوگی وہ جماعت جس جماعت کے سب سے پہلے ممبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. سنیے آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ ماں باپ کا سب سے بڑا، آج ہمارے معاشرے میں سمجھے کہ اچھا مکان بنا کے دینا، اچھی ڈگریاں اور کاروبار اور روپے پیسے، بینک بیلنس، سونا چاندی، انبار جمع کرنا، یہ سمجھے سب سے بڑا ہم تحفہ سمجھیں. مگر آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے ہے اسے قرآن تعلیمات سے آراستہ کیا جائے. قرآن تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، اسے دین اور نبی کی سنت و شریعت سے آراستہ کیا جائے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ماں باپ کا، سب سے بڑا تحفہ. علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں واقع لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو اولاد اللہ پاک دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں. کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو اللہ ایک بیٹا، کسی کو 4 بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو اولاد ہی نہیں دیتے. ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں. مگر ایک بندے کا واقعہ لکھا ہے، قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک بندے کو کافی عرصے کے بعد اسے لڑکی پیدا ہوئی. کافی سال کے بعد اسے لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی پیدا ہونے پر، کیونکہ لڑکی خدا کی رحمت ہوتی ہے، بیٹا خدا کی نعمت ہوتی ہے. آقا نے فرمایا میں 4 لڑکیوں کا باپ ہوں، بیٹی رحمت ہے. اور آقا نے خوشخبری سنا دی کہ جو باپ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، اس کا اچھا نام رکھتا ہے، اس کا عقیقہ کرتا ہے اور فرمایا کہ اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اسے اور جوان ہونے کے بعد دیندار لڑکے سے اس کا نکاح کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ باپ اور میں اتنے قریب ہوں گے. مثال دے کر فرمایا اتنے قریب ہوں گے جتنے دونوں انگلیاں ملے ہوئے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے آسمان سے ایک مستقل فرشتہ اس گھر میں آ کر اللہ کا سلام سناتا ہے اور رحمت کی خوشخبری سناتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو بعض لوگوں کو کافی مدت کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی تو خوشی میں کچھ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹی کو دونوں جہان کی دولت عطا کروں گا. اتنا خوش ہوا وہ باپ کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنا خوش ہوا کہ کافی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، کافی سال کے بعد اولاد ہوئی تو خوشی میں کہا کہ خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کو دونوں جہان کی دولت دوں گا. اب بچی پڑھنے لکھنے لگی اور وہ جو قسم انہوں نے کھائی تھی اس
نوجوان کو, ذمہ دار کو, جو باپ کو فکر ہونے لگی کہ میں اپنے بیٹی کو دونوں جہان کی دولت کیسے دے سکتا ہوں. علماء سے, بزرگوں سے, قرآن حضرات سے, ذمہ داروں سے معلوم کیا کہ حضرت میں دونوں جہان کی دولت اپنے بیٹی کو کیسے دوں. تو کہیں سے کوئی صحیح جواب نہیں ملا, کہیں سے کوئی صحیح جواب نہیں ملا. وہ زمانے کے اندر علماء سے, مفتیان کرام سے, ائمہ سے, اکابرین سے اپنے مسئلے حل کرتے تھے, ان کی خدمت میں بیٹھتے تھے. آپ دیکھیے ہم اور آپ علماء کی خدمت میں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں یا ڈاکٹروں کی خدمت میں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے ہیں. بیان جب ہوتا ہے تو بیان میں بیان کرنے والوں کو زیادہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, یا گھڑی کو زیادہ دیکھتے ہیں؟ جمعہ کے دن عام طور پر گھڑی کو زیادہ دیکھتے ہیں. اور ڈاکٹر کی ذات بات مانتے ہیں یا علماء کی زیادہ مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کی مانتے ہیں. بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس نوجوان نے, اس ذمہ دار نے فکر کی. وہ زمانہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ہمارے 4 امام ہیں. امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, حضرت میں نے ایسے خوشی میں تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں اپنے بیٹی کے پیدا ہونے پر ایسی قسم کھائی کہ میں دونوں جہان کی دولت میں اپنے بیٹی پہ لٹاؤں گا. امام صاحب نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, بہت آسان ہے, بہت سہل ہے, جو آپ نے قسم مانی ہے وہ پورا ہو جائے گی. تو حضرت سب نے تو کوئی جواب نہیں دیا, اور آپ کہہ رہے کہ بہت آسان ہے اس کا. تو حضرت نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے, آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو قرآنی تعلیمات اور حفظ قرآن کی دولت سے آراستہ کرو. جب وہ رخصت ہونے لگے, شادی ہو کر دلہن بن کر دلہے کے گھر جا رہی ہو, تو اس کے سر پہ قرآن رکھ دو, قرآن اسے حوالے کر دو. یہ دونوں جہان کی دولت آپ نے اس کو عطا کر دیا. تو اس مبارک موقع پر یقیناً بڑی خوشی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے حضرت برادر محترم مولانا ابو شامہ صاحب قاسمی اپنی دنیاوی مشغولیتیں, سیاسی مشغولیتیں, بہت سے حالات و مسائل میں گرنے کے باوجود انہوں نے یقیناً اپنی بیٹی طوبا کو یہ دونوں جہاں کی دولت انہوں نے دی ہے. اور ماشاءاللہ بڑی قربانی ہے, اور بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی زندگی کے 50 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, داڑھی سفید ہو گئے. میرے پیارے بھائیو, ہماری بستی میں, علاقوں میں کہیں حافظ قرآن بچے تو مل رہے تھے, پہلے تو تھے نہیں. ماشاءاللہ آپ ان مدارس سے, ماشاءاللہ مکاتب سے, ان علماء کی محنت سے, مکاتب قرآنیہ کی محنت سے ماشاءاللہ بچے حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں. مگر بچیاں کا حافظ قرآن ہونا یہ بہت مشکل ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے دارالعطفال کے وہ اکابر علماء جنہوں نے اپنے جان کھپا کر مرحوم مولانا ابراہیم صاحب گجراتی دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کہ انہوں نے کافی سال پہلے مدھیہ بہار میں اور خاص طور پر یہاں ہمارے اس اتنی شہر کے اندر انہوں نے بنیاد ڈالی, اور ان کے ساتھ دینے والے ایسے بہت سے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو بہترین پتہ نصیب فرمائے. ایک ایسا دین کا کھیلا, ایک ایسی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے کہ ہمارے بچیوں کو ماشاءاللہ حافظہ بنانے کا ماشاءاللہ انہوں نے یہ فیکٹری قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ اسے نظر بس سے حفاظت فرمائے. میں ایک طالب علم کے ناطے میں کہیں بغداد کی یا کئی اسلامی ملکوں کی, انڈونیشیا کی, ملیشیا کی حافظوں کی کارگزار نہیں سناتا ہوں. یہ طالب علم کا بار بار بھٹکل جانا ہوتا ہے, تو کارگزاری میں نے لی. تو الحمدللہ آج بھٹکل شہر میں قرآنی تعلیمات پر اتنی محنت ہے کہ ماشاءاللہ کتنے 1500 بچیاں حافظہ ہیں. بھٹکل شہر میں 1500 بچیاں حافظہ ہیں, اور بچے 2500 بچے حافظ قرآن ہیں. میں بغداد کی تاریخ نہیں سنانا چاہتا, مگر الحمدللہ آج اس دعوت دین کی برکت سے ماشاءاللہ ان مدارس والوں نے محنت کر کے ہمارے بچے ہوتے, اور ہمارے آئے ماں بہنیں کتنے ہمارے صحابیات تھے, اولیاء اللہ تھے, اور متقیات تقیات تھی, جو ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ قرآن کیا. امی عائشہ رضی اللہ حافظ قرآن تھی, 1-2 حدیثوں کے راوی نہیں ہے, 2000 حدیثوں کی راویہ تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آقا نے فرمایا میری عائشہ آدھا دین فرمایا, میری عائشہ آدھا دین فرمایا. اللہ اکبر. چھوٹی سی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن یاد کیا, حدیث مبارک یاد کیے. تو آج آئے ہوئے ہمارے ماں بہنوں سے اور ہمارے رشتہ دار ماں بہنیں جتنے تشریف لائے ہیں,
ان سے بھی طالب علم درخواست کرتا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری بھتیجی ہماری بچی ماشاءاللہ حافظہ بنی ہے، تو ہم آئے ہوئے تمام دوست احباب ہمارے ماں بہنیں رشتہ دار ذمہ دار سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، پڑھنے والوں کا ساتھ دیں گے، اور خود نہ بن سکے تو اپنے گھروں میں انشاءاللہ ہمارے بچیوں کو ہمارے عورتوں کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ لہذا علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی ہم اپنا جان مال قربانی لگائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اس سے بڑھ کر دینے کا اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ مدارس اسلامیہ دین اسلام کے قلعے ہیں، دین اسلام کے قلعے، ان کا سب سے بڑا تعاون کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس وقت کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو مدرسوں میں داخل کریں، اس وقت کا سب سے بڑا تعاون۔ جیسے ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ ماشاءاللہ حالات کیسے ہیں، اس وقت کا سب سے بڑا تعاون، جتنا مجمع دوست احباب ذمہ دار آئے ہیں، سب نیت کرو کہ ہمارے گھر سے ایک بچی اور ایک بچے کو ضرور مدرسے میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے اس وقت کا سب سے بڑا دینی اہم فریضہ یہ ہے، جیسے اپنے گھر کے لیے ضروریات زندگی کی ہم فکر کرتے ہیں، ضروریات زندگی کی روٹی کپڑا آٹا نمک چاول دال تیل، جیسے اپنے گھر کے لیے ضروریات زندگی کی فکر کرتے ہیں، ویسا ہم تمام مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے کہ جہاں مدرسے مکتب چلتے ہیں ان مدرسے والوں کا تعاون کرنا بھی ہمارا دینی فریضہ ہے، ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ تو سالوں سے ماشاءاللہ ہمارے دارالاطفال ادارہ چل رہا ہے اصلاح البنات، ماشاءاللہ اس کی کچھ ضروریتیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، کچھ چیزیں کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں، قطرہ قطرہ دریا شود، جو بھی نیت کریں انشاءاللہ اس سلسلے میں، کیونکہ طلبہ کی رہائش کی ضرورت ہے، کچھ کمروں کی ضرورت ہے، بنی بلڈنگیں مگر تعداد طلبہ طالبات کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لہذا اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ مال دولت سے نوازا ہے تو انشاءاللہ کہ کچھ مکان کچھ کمرے بن رہے ہیں، اس کمروں کے لیے کہیں سیمنٹ کی لوہے کی اور مزدوروں کی بہت سی چیزوں کی رقم کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ تفصیل مولانا سنائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ادارے کا تعاون بھی کریں گے، اور سب سے بڑا تعاون انشاءاللہ اپنے بچے اور بچیوں کو انشاءاللہ حافظہ اور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بنائیں گے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیں سب، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں وہ دن ہمیں دکھائے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں حافظہ بن رہی ہو اور ہمارے آخرت کا توشہ انہیں مل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حضرات آئے ہیں کہ دوسری تشریف لائے، ہمارے علماء کرام اور حفاظ کرام اور ہمارے مدرسے کے ممبران اور ہمارے مدرسے کے خدامین، جو علماء کرام حفاظ کرام، انہوں نے بھی اس جلسے کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کی ہے، اور باہر سے جو ہمارے حکیم سی دعوت پر لبیک کہہ کر حاضر ہوئے، سب کی میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرماوے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مقاصد ہے اسے پورا فرماوے۔ اور آج مدرسے کے اندر تقریباً 46 لڑکیوں نے حفظ آج تک مکمل کیا ہے، کتنے 46 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، اور داعیہ کورس میں 776 بچوں نے آج تک اس مدرسے سے داعیہ کورس مکمل کیا ہے، اور الحمدللہ اس سال بخاری شریف کی بھی تعلیم ہے، اور 700 بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ہمارے جو مکاتب ہیں 88 مکاتب الحمدللہ ہمارے نگرانی میں چل رہے ہیں۔ آج سے 32 سال پہلے قبل میرے والد محترم نے ایک چھوٹی سی گلی سے آغاز کیا تھا، اس کا آج دیکھ رہے ہیں جتنا بڑا باغ بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس شخصیت کو پوری دنیا جانتی ہے، مرحوم حضرت مولانا ابراہیم صاحب میرے والد محترم۔ سب ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بات بات مغفرت فرماوے، جنت الفردوس میں اعلیٰ کا مقام نصیب فرماوے، توڑ کر چین سکون نصیب فرماوے۔ اور اس ادارے کو جتنا بھی تقاضا ہے آپ خصوصی دعا بھی کریں اور ہو سکے تو تعاون بھی کریں۔ اگر آپ نہیں ہوگا تو اپنے خاندان والوں میں بات چلائیں کہ ایسا ایسا کام چالو ہے، کم سے کم 40 لاکھ روپے کا کام ہے، جلد جلد تکمیل جلد اس کو ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں جلد وقت یہ کالج شروع کرنے کا ارادہ ہے، اس کے اندر آپ تعاون کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ ذاکر بھائی نداف کی امی نے 10,000 روپے کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماوے۔ اب میں ہمارے جو مہمان ہیں ان کو یہ کرتا ہوں کہ اپنی دعا پر اس مجلس کا تکمیل ختم کریں۔ یا سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہم عاجز گنہگار کمزور بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ ہمارے حاضری کو قبول فرما, ہمارے ختم قرآن کی مجلس کو قبول فرما, اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما, ریاکاری سے تکبر سے حفاظت فرما. اللہ نفس کے دھوکے سے حفاظت فرما, شیطان کے فتنے سے حفاظت فرما, بے وقت کی موت سے حفاظت فرما. اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر, دین پر, سنت شریعت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھانے کے قابل نہیں ہے, یہ زبان آپ سے سوال کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ ہمارے آنکھ بھی گندی ہے, ہماری زبان بھی گندی ہے, ہمارے ہاتھ پیر بھی گندے ہیں, دل دماغ بھی گندا ہے, ہمارا گھر ہمارا بستر بھی گندا ہے, ہمارا روا روا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان اور زمین بھی تھرا رہے ہیں, زمین بنجر ہو چکی ہے. اے اللہ دریاؤں کا پانی بھی کھارا ہو چکا ہے, درختوں میں پھول پھلانے کے وجہ کاٹے آ چکے ہیں. پوری دنیا کے اندر سب زیادہ مظلوم پریشان اگر کوئی ایک مسلمان ہے. اے اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. آج ہم آپ کے دربار میں بھیک مانگتے ہیں, سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما. اللہ تیری سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ تیری معرفت کا نور نصیب فرما, تیرا قرب نصیب فرما, تیرے خوشنودی نصیب فرما. تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پہ چلنا اور ان کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ختم قرآن کی مجلس ہے, اے اللہ تیرا کلام ہے, اے اللہ تو نے اسے تلاوت کیا. اے اللہ اس قرآن کی عظمت, اے اللہ اس قرآن کی حلاوت, اس قرآن کی تلاوت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بچے اور بچیاں حافظہ بنے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں قبول فرما, موت تک انہیں حافظہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرما, قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر شر سے, ہر زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جن بچیوں کے ماں باپ یہاں موجود ہیں اے اللہ جو پریشان حال ہیں, اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما. خصوصی طور پر مولانا ابو شہمہ صاحب اور ہمارے دوسرے بھائی اے اللہ جو ان کی بچی حافظہ بنی ہے اے اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما, مشکلوں کو آسان فرما, تیرے دین کی خدمت کے قبول فرما. جن ادارے والوں نے رات دن محنت کر کے اے اللہ ان بچیوں کو حافظہ بنایا ہے اے اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی مسائل حالات کے اندر غیب کے فیصلے فرما, نصرت غیبی شامل حال فرما, قدم قدم پر رہبری فرما, نصرت غیبی سے ہماری سب کی مدد فرما. اے اللہ اس موقع پر بہت دور دراز سے کافی قیمتی وقت لے کر اے اللہ علماء بھی آئے ہیں, حفاظ بھی آئے ہیں, قرہ بھی آئے ہیں, اے اللہ قوم ملت کے ذمہ دار بھی آئے ہیں, اے اللہ رشتہ دار بھی آئے ہیں, بھائی بہن بھی آئے ہیں. اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. تو بہتر جانتا ہے کن کن حالات میں ہم سب گزر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی مدد فرما, ہم سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون لا. اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پوری دنیا میں اے اللہ ایک مرتبہ رحمت کی, برکت کی, ہدایت کی, امن و سلامتی کی اے اللہ ہواؤں کو چلا دیجئے, دروازوں کو کھول دیجئے. اے رب کریم اس قرآن ختم کے موقع پر تیرے نیک بندوں نے خصوصیت کے ساتھ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگی ہے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, بزرگان دین نے, محدثین نے, مناظرین نے, مفسرین نے, تیرے نیک بندوں اور بندیوں نے جو کچھ بھی دعائیں مانگی ہوں گی اللہ اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ اس کے قرآن پاک کو پڑھنے کا پورا ثواب, اے ختم قرآن کا پورا ثواب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح تجھ کو پہنچا کر آپ کی برکتوں سے تمام انبیاء کے ماننے والے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, اولیاء اعظام, ہمارے چاروں سلسلے کے اکابرین جتنے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں سب کا سب عظیم پہنچا. اے اللہ خصوصی طور پر ہمارے چچا محترم محمد حنیف صاحب مرحوم قاضی, اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے. اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنے پوتی کے حافظہ بننے پر کتنے خوش ہوتے. اے اللہ آج قبر پڑے ہوئے ہیں, ان کی دعائیں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے
کہ اللہ ہم حافظ بنے، عالم بنے، ان کی پوتی پوتیاں اللہ حافظ و عالمہ بن رہے ہیں، اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دیجیے رب کریم۔ اس موقع پر جتنے بھی ماں بہنیں دوست احباب رشتہ دار جمع ہوئے ہیں، ذمہ دار جمع ہوئے ہیں، سب کو اللہ پاک کی نیت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اپنے گھروں میں قرآن ماحول لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ خصوصی طور پر اس ادارے کے ذمہ داروں کو بہترین مدد نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کی ضروریات کو اپنے غیب خزانے سے پورے ہونے کی فیصلے فرما۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بہنوں نے کچھ عزائم ارادے کیے ہیں، اے اللہ ان عزائم ارادے کرنے کو اللہ بہترین بدلہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بھی بیمار ہیں، باطن میں بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہم سب کو ظاہر بھی صحت نصیب فرما، باطنی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہے اسلام پر، دین پر، سنت شریعت پر چلنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بہت سے بھائی بہن جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن بوڑھے ذمہ دار اے اللہ آج دواخانوں میں پڑے ہوئے، ہم سب کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ خصوصیت کے ساتھ جو سہیل بھائی بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی نصیب فرما۔ جنہوں نے جن اعتبار سے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے، ہم سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں، اللہ سب کے جائز تمنا کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، قدم قدم پر ہمارے رہبری فرما۔ اس سارے مجموع کے ایک مرتبہ اے اللہ تیرا گھر تے نبی کے در کی زیارت بھی نصیب فرما۔ رب کریم ایسے مبارک موقع پر جو کچھ بھی مانگا گیا ہے اے اللہ ان سب ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی اپنے فضل سے، اپنے دریا رحمت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔